السلام علیکم دوستو، آج ہم ایک ایسی کہانی سننے جا رہے ہیں جو صدیوں پرانی ہے۔ ایک ایسی کہانی جو علم، ثقافت، تعلیم اور دینی اقدار سے جڑی ہوئی ہے۔ آج کا موضوع ہے ہندوستان میں مدرسوں کی تاریخی اہمیت۔ مدرسے صرف تعلیمی ادارے نہیں تھے، بلکہ علم و دانش کے وہ مراکز تھے جنہوں نے ہندوستان کے علمی، ثقافتی اور سماجی تاریخ کو سنوارا۔ ایک وقت تھا جب بھارت کے مدرسوں سے نکلنے والے علماء نہ صرف اسلامی علوم کے ماہر ہوتے تھے، بلکہ وہ میتھمیٹکس، فلکیات، میڈیکل سائنس اور فلسفی جیسے مضامین میں بھی اپنا لوہا منواتے تھے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم مدرسوں کے گولڈن ایج اور سنہری دور سے لے کر ان کی موجودہ حالت تک کا سفر طے کریں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ مدرسوں نے کس طرح ہندوستان کی تعلیمی ترقی میں کردار ادا کیا، ان کی ثقافتی اہمیت کیا تھی اور آج وہ کن چیلنجز کا شکار ہے۔ تو آخر تک ہمارے ساتھ رہیں، کیونکہ یہ ویڈیو آپ کو نہ صرف معلومات فراہم کرے گا بلکہ آپ کے دل و دماغ کو بھی جھنجھوڑ دے گی۔ دوستو، مدرسوں کی تاریخ ہندوستان میں بہت پرانی ہے۔ لفظ مدرسہ کی اگر ہم بات کریں تو مدرسہ عربی زبان سے آیا ہے، جس کا مطلب ہے وہ جگہ جہاں تعلیم دی جاتی ہے، جس کو آج کے زمانے میں اسکول بھی کہہ سکتے ہیں۔ مدرسہ ایک عربک ورڈ ہے، لیکن اس کا لٹریری میننگ اگر ہم کہیں تو اسکول ہے۔ اس لیے اگر کسی اسکول کو مدرسہ کہا جائے یا مدرسے کو اسکول کہا جائے تو لینگویج کے اعتبار سے اس کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ہندوستان میں مدرسوں کا آغاز 8ویں صدی سے ہوتا ہے، جب اسلامی فتوحات کے ساتھ عرب اور وسطی ایشیا سے علماء ہندوستان آئے، لیکن مدرسوں کا سنہری دور 12ویں صدی سے شروع ہوتا ہے، جب دہلی سلطنت کے قیام کے ساتھ تعلیمی اداروں کی بنیاد رکھی گئی۔ دہلی سلطنت کے دور میں سلاطین اور بادشاہوں نے مدرسوں کی سرپرستی کی۔ مثال کے طور پر علاء الدین خلجی نے دہلی میں معیزیہ مدرسہ قائم کیا، جہاں اسلامی فقہ، حدیث اور تفسیر کے ساتھ ساتھ منطق، فلسفہ اور میتھمیٹکس بھی پڑھائی جاتی تھی۔ اس دور میں مدرسے صرف دینی تعلیم کے مراکز اور سینٹر نہیں تھے، بلکہ یہاں غیر مسلم طلبہ بھی پڑھنے آتے تھے۔ قطب الدین ایبک اور فیروز شاہ تغلق جیسے حکمرانوں نے مدرسوں کو مالی امداد فراہم کی اور انہیں مساجد اور خانقاہوں کے ساتھ جوڑا گیا تاکہ علم و روحانیت کا امتزاج ممکن ہو۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ مغل دور میں بھی مدرسوں بہت تیزی سے ترقی کیا۔ مغل دور میں مدرسوں کی اہمیت عروج پر پہنچی، اس خاص طور پر جب بابر نے 1526 میں دہلی میں ایک مدرسہ قائم کیا، جہاں اسلامی علوم کے ساتھ سائنسی مضامین بھی پڑھائے جاتے تھے۔ ہمایوں نے فلکیات اور ریاضی اور میتھمیٹکس پر توجہ دی، جبکہ اکبر نے اپنی مذہبی رواداری کی پالیسی کے تحت مدرسوں میں ہندو فلسفہ اور سنسکرت متون کا ترجمہ بھی شروع کروایا۔ فتح پور سکری کا مدرسہ اس دور کا ایک شاندار نمونہ ہے، جہاں اسلامی اور ہندوستانی علوم کا امتزاج دیکھنے کو ملتا ہے۔ اب دور آتا ہے اورنگزیب عالمگیر کی۔ اورنگزیب عالمگیر نے بھی مدرسوں کی سرپرستی کی اور فرنگی محل، لکھنؤ جیسے مدرسوں کی بنیاد رکھی۔ فرنگی محل نے درس نظامی نامی نصاب تعلیم کو متعارف کروایا، جو آج بھی بہت سے مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ اس نصاب میں فقہ، حدیث، تفسیر، منطق اور فلسفہ شامل تھے، جو اس وقت کے طلباء کو ایک جامع تعلیم فراہم کرتے تھے۔ یہ مدرسے صرف تعلیمی مراکز نہیں تھے، بلکہ یہ سماجی اور ثقافتی ہم آہنگی کے پلیٹ فارم بھی ہوا کرتے تھے۔ یہاں ہندو، مسلم اور دیگر مذاہب کے طلباء ایک ساتھ پڑھتے تھے۔ مدرسوں نے نہ صرف اسلامی علوم کو فروغ دیا بلکہ ہندوستانی ثقافت کو بھی تقویت دی۔ مثال کے طور پر ابو الفضل اور فیضی جیسے عالموں نے مغل دربار میں ترجمے کی سرگرمیوں کو فروغ دیا، جس سے سنسکرت، فارسی اور عربی علوم کا تبادلہ ممکن ہو سکا۔ دوستو، مدرسوں کی اہمیت صرف تعلیمی نہیں تھی، بلکہ انہوں نے ہندوستان کی ثقافتی، سماجی اور سیاسی زندگی پر بھی گہرے اثرات مرتب کیے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ مدرسوں نے کس طرح معاشروں کو متاثر کیا۔ مدرسے علمی ترقی کا مرکز ہوا کرتے تھے۔ مدرسے نے ہندوستان میں علمی ترقی کو فروغ دیا۔ یہاں سے نکلنے والے علماء نے نہ صرف اسلامی علوم میں مہارت حاصل کی، بلکہ وہ میتھمیٹکس، فلکیات اور میڈیکل سائنس جیسے شعبوں میں بھی اپنا نام روشن کیا۔ مثال کے طور پر ابو الفضل نے آئین اکبری لکھی،
جو مغل دور کی سماجی اور معاشی تاریخ کا ایک اہم دستاویز مانا جاتا ہے۔ اسی طرح صدر الدین شیرازی نے جیسے فلسفیوں نے ہندوستانی اور اسلامی فلسفے کو یکجا کیا۔ مدرسوں نے عربی، فارسی اور اردو زبانوں کو فروغ دیا۔ مغل دور میں فارسی ہندوستان کی آفیشیل اور سرکاری زبان مانی جاتی تھی۔ مدرسوں نے فارسی ادب کو پروان چڑھایا۔ بعد میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے عالموں نے عربی سے قرآن پاک کے ترجم کیے، جو ہندوستانی مسلمانوں کے لیے دینی تعلیم کو سمجھنے میں مددگار ثابت ہوئے۔ 19ویں صدی میں مدرسوں نے اردو زبان کے فروغ میں بھی اہم کردار ادا کیا، جو آج ہندوستان کی ایک بڑی زبان مانی جاتی ہے۔ مدرسے سماجی ہم آہنگی کے مراکز تھے۔ یہاں مختلف مذاہب اور پس منظر کے لوگ ایک ساتھ تعلیم حاصل کرتے تھے۔ مثال کے طور پر مغل دور میں مدرسوں میں ہندو طلبہ بھی سنسکرت اور فلسفہ پڑھنے آتے تھے۔ یہ تنوع ہندوستان کی مشترکہ ثقافت کو مضبوط کرتا تھا۔ اسی طریقے سے مدرسوں نے سیاسی تحریکات اور پولیٹیکل موومنٹ اور فریڈم موومنٹ میں بھی حصہ لیا۔ 19ویں صدی عیسوی میں جب برطانوی راج نے ہندوستان پر قبضہ کیا تو دارالعلوم دیوبند جیسے مدرسوں نے آزادی کی تحریک اور فریڈم موومنٹ میں اہم کردار ادا کیا۔ دیوبند کے علماء نے نہ صرف دینی تعلیم کو فروغ دیا بلکہ برطانوی استعمار کے خلاف آواز بھی اٹھائی۔ مدرسوں نے ہندوستان کی ثقافتی شناخت کو بھی مضبوط کیا۔ یہاں سے نکلنے والی کتابیں، مخطوطات اور علمی مباحث آج بھی ہمارے تاریخی ورثے کا حصہ ہے، لیکن بدقسمتی سے برطانوی دور کے ساتھ مدرسوں کی یہ شان و شوکت کم ہونے لگی۔ دوستو، برطانوی راج کے آنے کے ساتھ ہندوستان کا تعلیمی منظرنامہ بدل گیا۔ 1835 میں لارڈ میکالے نے اپنے مشہور منٹ آن ایجوکیشن میں انگریزی تعلیم کو فروغ دینے کی پالیسی بنائی۔ اس پالیسی نے دیسی تعلیمی نظام بشمول مدرسوں اور گروکولوں کو کمزور کر دیا۔ برطانوی حکومت نے مدرسوں کو دی جانے والی مالی امداد اور فائنینشیل اسسٹنس کو بھی بند کر دیا۔ نتیجتاً مدرسے عطیات اور ڈونیشن پر منحصر ہو گئے، جس سے ان کی معیاری تعلیم فراہم کرنے کی صلاحیت متاثر ہوئی۔ نصاب کی تبدیلی بھی ایک بہت بڑا سبب مانا جاتا ہے۔ برطانوی دور میں مدرسوں کا نصاب دینی تعلیم تک محدود ہو گیا۔ جہاں پہلے سائنس، ریاضی، میتھمیٹکس، فلکیات پڑھائی جاتی تھی، وہاں اب صرف فقہ، حدیث اور تفسیر پر زور دیا گیا۔ اس کی وجہ سے مدرسوں کے طلباء جدید تعلیمی نظام سے پیچھے رہ گئے۔ برطانوی پالیسیوں نے مسلم اور ہندو کمیونٹیز کے درمیان تعلیمی تفاوت کو بڑھاوا دیا۔ ڈیوائیڈ اینڈ رول پالیسی کے اوپر عمل کرتے ہوئے انہوں نے دونوں کمیونٹیز کے درمیان ایجوکیشنل ڈفرینسز کو بڑھاوا دیا۔ جہاں ہندوؤں نے انگریزی تعلیم کو اپنایا، وہیں مسلم کمیونٹی نے اپنی دینی شناخت کو برقرار رکھنے کے لیے مدرسوں پر انحصار کیا۔ اس سے مسلم طلباء جدید ملازمتوں اور مواقع سے محروم ہو گئے۔ لیکن اس مشکل وقت میں کچھ مصلحین نے حالات کو بہتر بنانے کی کوشش کی۔ چنانچہ سر سید احمد خان نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی بنیاد رکھی، جو ایک جدید مدرسے کے طور پر شروع ہوئی۔ اس ادارے نے دینی اور عصری تعلیم کو یکجا کیا اور مسلم کمیونٹی کو جدید تعلیم سے جوڑنے کی کوشش کی۔ دوستو، آج مدرسے کئی چیلنجز کا شکار ہیں۔ غربت، پاورٹی، آؤٹ ڈیٹیڈ سلیبس، حکومتی پابندیاں اور نگیٹو پروپیگنڈا نے مدرسوں کی ساخت اور کارکردگی کو متاثر کیا۔ لیکن مدرسوں کی تاریخی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مدرسے کو دوبارہ عروج پر کیسے لا سکتے ہیں۔ مدرسوں کو اپنا نصاب ماڈرن بنانا ہوگا۔ سائنس، میتھمیٹکس، کمپیوٹر اور انگریزی جیسے مضامین کو شامل کرنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر مغربی بنگال کے کچھ مدرسوں نے NCERT نصاب اپنایا، جو ایک مثبت قدم مانا جا رہا ہے۔ حکومتوں کو مدرسوں کو مالی امداد اور تربیتی فراہم کرنے چاہیے۔ اسکیم فار پرووائڈنگ کوالٹی ایجوکیشن ان مدرساز جیسے پروگراموں کو بحال کرنا چاہیے۔ مسلم کمیونٹی کو اپنے بچوں کی تعلیم پر توجہ دینی ہوگی۔ مدرسوں کو صرف دینی تعلیم تک محدود نہیں رہنا چاہیے، بلکہ انہیں جدید تعلیمی نظام کا حصہ بننا چاہیے۔ مدرسوں کو دہشت گردی سے جوڑنے کی غلط فہمی کو ختم کرنا ہوگا۔ ہمیں مدرسوں کی تاریخی اہمیت اور اس کے سماجی کردار کو اجاگر کرنا ہوگا۔ دوستو، مدرسے ہماری تاریخی، ثقافتی اور دینی شناخت کا عام حصہ ہے۔ یہ وہ ادارے ہیں جنہوں نے صدیوں تک ہندوستان کی علمی ترقی میں کردار ادا کیا۔
آج ہمیں ان کی تاریخی اہمیت کو سمجھنے اور انہیں جدید تقاضوں کے مطابق ڈھالنے کی ضرورت ہے۔ آپ سب سے میری درخواست ہے کہ اس موضوع پر اپنے اپنے خیالات کمنٹ سیکشن میں شیئر کریں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مدرسوں کو دوبارہ اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرنا چاہیے؟ اگر ہاں تو کیسے؟ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔